سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آپ اور میں مل کر میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے سردار، دو عالم کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے گز پناہ میں درود پاک کے عقیدت و محبت کے ساتھ صیغے پڑھتے چلے۔ میں عقیدت و محبت کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے گز پناہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان لوگوں کے درود پاک کا کیا حال ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور ان لوگوں کے درود و سلام کا کیا حال ہے جو آپ پر دور سے پڑھتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، جب کوئی بندہ مومن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب کریم کا معصوم فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچاتا ہے، لیکن جو کوئی بندہ عقیدت و محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس درود پاک کو اپنے کانوں سے خود سنتا ہوں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ آؤ پیارے پیارے اسلام بھائیو، عقیدت و محبت کے ساتھ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے صیغے پڑھتے چلیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ رب کریم کا بڑا کرم ہے کہ رب کریم نے ہمیں دعوت اسلامی کے اس 2 روزہ جڑچلے میں ہونے والے 27 اور 28 جنوری کے اجتماع میں آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ایسے تو بہت سے مسلمان اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کوئی کاروبار میں ہے تو کوئی اپنے گھر میں ہے تو کوئی اپنے کسی شعبے کے کاموں میں لگا ہوا ہے، الغرض ہر مسلمان کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، لیکن رب کریم کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں آنے کی سعادت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی۔ آئیں، جب ہمیں یہ سعادت ملی ہی ہے، یہ توفیق ملی ہی ہے، تو ہم جس نیت کو لے کر آج اجتماع میں آئے ہیں تو ساتھ میں کچھ اور بھی اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے کہ جو بندہ اچھی اچھی نیتیں کرتا ہے، علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جو نا تب جنت کے اندر اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ اچھی اچھی نیتوں کی بنیاد پر جائے گا۔ نیتوں کی تبدیلیاں ہمیشہ یاد رکھیے گا، نیتوں کی تبدیلیاں منزلوں کو بدل دیا کرتی ہیں۔ آپ نے نیت کی کہ میں آج سے 5 وقت نماز ادا کروں گا، میں نے آج سے نیت کی کہ اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کروں گا، خیالات کے اندر پاکیزگی لاؤں گا، تہجد گزار بنوں گا۔ اب یہ نیتوں کی مضبوطی کے لیے اچھی صحبتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کسان ہے، مثال کے طور پر ایک کسان ہے، اس نے بیج ڈالا، کس کے اندر؟ زمین کے اندر۔ اب یہ بیج ڈالنے کے بعد چھوڑ نہیں دیتا کسان، بیج ڈالنے کے بعد کسان بیج کو چھوڑ نہیں دیتا، اب اسے پانی سیراب کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کسان نے کیا کیا؟ زمین کے اندر ایک بیج ڈالا، اب صحبت دے رہا ہے کسان بیج کو، سورج کی روشنی کے ذریعے جو زمین کے اندر بیج ہے اسے گرمی مل رہی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں جو دکھنے والی شے ہے، مرغ جو ہوتا ہے جب وہ انڈے ہوتے اسے سیکا دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، ایسے سورج کی روشنی سے اور زمین کے اندر رہنے والے بیج کو گرمی مل رہی ہے۔
یہ صحبت مل رہی ہے. میں جو بتا رہا ہوں تھوڑا غور سے سنیے گا, دل کے مدنی گلدستے کے اندر اتاریے گا. بات بڑی اہم ہے. جب بات اہم ہوتی ہے تو وہ خود بخود دل کے اندر اتر جایا کرتی ہے, لیکن مقصد یہ ہو کہ یہ دل کے کانوں سے سنی جائے, یہ دل کے کانوں سے سنی جائے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, اب یہ کسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب تھوڑا پانی اس میں, اور اس بیج کے اوپر کسان پانی ڈالنا شروع کرتا ہے. بارش کا اگر بارش آ رہی ہے تو ٹھیک, ورنہ پانی کا وہ انتظام کرتا ہے, وہ پانی کا انتظام کرتا ہے. بارش نہ آنے کی بنیاد پر بے چین ہوتا ہے. اسے پتا ہے کہ اس بیج کو مجھے پھلدار درخت بنانا ہے, اچھی فصل والا بنانا ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے ان چیزوں کی صحبت دی جائے جس سے وہ بیج توانا ہو جائے, اور وہ بیج اپنی زمین سے باہر نکل کر ایک بہترین پھلدار درخت بن جائے. اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, اب وہ کسان کو پتا ہے کہ میرے اس بیج کو صحبت کس کی دینی ہے. گرم روشنی کی صحبت دے رہا ہے, سورج کی روشنی سے پانی دے رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پر اس کے وقت پر اسے پانی دیتا چلا جا رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پر اسے پانی دیتا چلا جا رہا ہے. الغرض ہر مرحلے سے اس بیج کو نکالتا چلا جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیج زمین پھاڑ کر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے. اے دنیا والو, میں نے اپنے آپ کو زمین سے پھاڑ کر اپنے آپ کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے, آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے. اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, ذرا غور کیجئے گا کہ زمین کے اندر سے بیج کو باہر نکلنے کے لیے اسے کس کی صحبت ملی. سورج کی صحبت ملی کہ وہ اس نے توانائی گرمی کے ذریعے دی, پانی کی صحبت ملی تاکہ اس بیج کو غذا ملے. اے میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائیو, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم نیتیں تو کر لیتے ہیں. جیسے ایک کسان زمین کے اندر بیج ڈال کر اگر چھوڑ دے, اس کی نشو نمائی نہ کرے اور اس کا خیال نہ رکھے, تو وہ بیج باہر نہیں نکلے گا. ایسے ہی ہمارے دل کا معاملہ ہے. اگر ہم نے اپنے دل کو اچھی صحبتیں نہ عطا کی, نیت تو کی, جیسے کسان نے نیت کی بیج ڈالنے کی, اور اس کے اوپر اس نے کوشش بھی کی, اس کے بعد اس نے کوشش کرنے کے بعد اس نے پورے کھیت سے فصل کو نکالا. ایسے ہی پیارے پیارے اسلام بھائیو, شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت العلامہ مولانا الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہم العالیہ نے نیت کی, یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. رب کی بارگاہ میں نیت بھی کر رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں, یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. آج دعا نہیں کی, سالوں کئی دہوں پہلے آپ نے نیت کی, یا دعوت اسلامی کے کام کا اسٹارٹ اپ لیا تھا, یا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کی, اور نیت بھی کی, یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے, دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم, سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. اے پیارے پیارے اسلام بھائیو, امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت العلامہ مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی وہ نیت کا پھل ہے. اتنا ہی نہیں, یہ وہ شیخ طریقت کی ذات ہے جنہوں نے جب رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی, یا رب محمد میری تقدیری جگا دے, اللہ رب کریم نے ان کی اس پختہ نیت کی بنیاد پر ایسی تقدیر جگائی کہ ہزارہ نہیں بلکہ لکھا لاکھ لوگوں کی زبانوں پر آج امیر اہل سنت کے گن گائے جا رہے ہیں. کہیں تو جامعۃ المدینہ کے ذریعے, کہیں تو مدرسۃ المدینہ کے ذریعے, کہیں تو اللہ مدنی قافلوں کے ذریعے, کہیں تو کورسز کے ذریعے میرے شیخ طریقت کا نام اس انداز میں لیا جا رہا ہے کہ یہ وہ عاشق مدینہ ہیں جنہوں نے نیت کی کہ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے, دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم, سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. جب امیر اہل سنت نے اپنی نیت پر استقامت اپنے آپ کو کھڑا کیا, اب ضرورت تھی امیر اہل سنت کو لوگوں کو سورج کی روشنی کی مانند میرے آقا کی محبت اور ان
मुबल्लिगीन के अंदर तरबियत करवा कर तरबियतों के निज़ाम के साथ सोहबतों का दे देना। किसी इस्लामी भाई ने नीयत की कि मैं अब नेक बनना चाहता हूं, सिर्फ उसकी नीयत का करना यह था कि अमीर अहले सुन्नत ने एक ऐसी टीम बनाई, ऐसी मुबल्लिगीन की टीम बनाई कि उस इस्लामी भाई की नीयत पर रोजाना उसे घर पर चले जाती और पहुंच जाते, भाई सुबह हो गई है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अमीर अहले सुन्नत ने एक ऐसी टीम बनाई कि बंदा जब नियत करता है तो उसको सोहबत मेरे शेख तरीक़त दिलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि फज्र का वक्त हो गया, उठो ए गुलामान मुस्तफ़ा, उठो, जागो जागो ए भाइयों बहनों, छोड़ो छोड़ो अब बिस्तरा उठो, खुदा तुमको हज की इस आदत दे, जलवा देखो मदीने का उठो। प्यारे प्यारे इस्लामियों, अमीर अहले सुन्नत ने जब कोई बंदा नियत कर रहा है तो एक ऐसी सोहबत का निजाम कायम कर दिया कि जो बंदा अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाला है, अमीर अहले सुन्नत से मुरीद है, अमीर अहले सुन्नत से बात मुंसलिक है, क्योंकि ये वो आशिक रसूल हैं जिन्होंने अपनी नीयतों को इस अंदाज में इस्तिकामत के साथ खड़े किया कि आपने अल्लाह अल्लाह आला हज़रत की सोहबत किताबों के जरिए हासिल की। आपने अपने आप को खुद को इस अंदाज में जो फरोग दिया कि आपका लम्हा लम्हा रब को राजी करने में गुजरता चला जा रहा है। और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने अपनी सोहबत को मुताले के जरिए, उलमा इकराम के जरिए फरोग दिया और खुद के अंदर वो स्टैंडिंग पैदा की, वो अपने अंदर वो जो तरक्कियां पैदा की जिसके जरिए जो इनके साथ मिल जाता है वो अमीर अहले सुन्नत के गुण गाने वाला बन जाता है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत की जात वो जात है कि जिनकी नीयत और एक बड़ी तादाद को तैयार करके इनकी सोहबत अता फरमाई, इनकी सोहबत अता फरमाई। आप भी गौर करते होंगे कि यार आज मैं जामिअतुल मदीना के अंदर हूं, आज मैं इस पिंडाल में बैठा हुआ, तो किसी ने नेकी की दावत दी होगी ना। बीज आपके दिल के अंदर नेक बनने का था, बीज आपके दिल के अंदर नेक बनने का था, तो अमीर अहले सुन्नत ने अल्लाह अल्लाह ऐसे इस्लामी भाइयों को आपकी सोहबतों से नवाजा कि आपके घर पहुंचे, आपकी दुकान पर पहुंचे। काफले की कभी दावत दी तो कभी 63 दिना कोर्स की दावत दी। और सबसे बड़ा कमाल मेरे शेख तरीक़त का है कि आप दो ऐसे इवेंट करते हैं, एक है मिलादुन नबी और एक है रमजान शरीफ, एक है मिलादुन नबी और एक है रमजान शरीफ। ये दो ऐसे इवेंट हैं जो अमीर अहले सुन्नत ने देख लिया कि आशिकान रसूल के अंदर ये दो ऐसे इवेंट हैं, इन दो इवेंटों के अंदर मुसलमानों का दिल जो है ना, मतलब अल्लाह रब्बे करीम के साथ रिश्ता मजबूत हो जाया करता है। अब इनको जरूरत है, इनके दिल के अंदर जो नीयतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का है, इश्क का है, अब इनके दिल के अंदर जो इश्क की मोहब्बत का जो बीज बना हुआ है, बस इन्हें सोहबतों की जरूरत है इश्क मुस्तफा बढ़ाने की। तो अल्लाह अल्लाह, आप देखते होंगे कि मिलादुन नबी के मौके पर, मिलादुन नबी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी को ये एजाज हासिल है। तो कभी जुलूसे मिलाद के जरिए, तो कभी मिलादुन नबी के इस मौके के जरिए इमामों की सजावट, अच्छी अच्छी नीयतें करवा कर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी हल्कों के जरिए नात ख्वानी करके, बयानात कर करके इनके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा बढ़ा बढ़ा कर इन्हें अच्छी अच्छी नीयतें कराई जाती है कि ऐ मुसलमानों, हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने वाले हैं। ताबईन कैसे मोहब्बत किया करते थे, उनकी आंखों के अंदर कैसी हयाएं थी। ए मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जरा गौर करें कि हमारी सोहबतें किसके साथ हैं, हमने अपना दोस्त कैसा बनाया है, हम किन के साथ हमारा उठना बैठना है, थोड़ा गौर करने की जरूरत है। हम मरने वाले हैं, यहां पर हम रुकने के लिए नहीं आए हैं, हम मुसाफिर हैं। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। जान तेरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी। ए मेरे मीठे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, बस आए इसीलिए हैं कि जाना है। अल्लाह रब्बे करीम कुरान में ऐलान करता है कि हमने तुम्हें दुनिया में भेजा ताकि तुम्हारी जांच हो, हमने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा ताकि तुम्हारी जांच हो, बस ये हमारी जांच है, बस हम दुनिया में आए हैं। तो आला हज़रत के इस शेर के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। आला हज़रत क्या इरशाद फरमाते हैं, जमीन और जमा तुम्हारे लिए,
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے۔ ذرا میں اور آپ غور کریں کہ میرا یہاں آنا، ہم تو یہ جب تک اس نعت پر ہم جب تک جھوم جاتے ہیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں آقا کے لیے، ذرا غور کریں کہ کیا اسی کے لیے آئے ہیں؟ کیا میری زبان، میرے جب تک منہ کے اندر جو زبان ہے آقا کے لیے ہے؟ کیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہوں، نعرہ تو لگا رہا ہوں، کیا کم از کم 313 مرتبہ صرف 5 منٹ لگتے ہیں درود شریف پڑھ کر بیٹھتا ہوں؟ کیا میں نے اپنے دل کو اس انداز کی اسٹینڈنگ دی ہے، استقامت دی ہے کہ نہ جانے کروڑ روپے مجھے آ جائیں، لیکن کم سے کم جب میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھوں تو کسی کو بھی ٹائم نہ دوں، صرف میں اپنے آقا کو ٹائم دوں؟ تھوڑا میں اور آپ غور کر لیں۔ میرے شیخ طریقت نے درود شریف پڑھنے کا بھی آسان طریقہ بتا دیا۔ میں جب دعوت اسلامی میں نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں لمبا درود شریف پڑھا کرتا تھا، استقامت نہیں ملتی تھی۔ صلی اللہ علیہ محمد، یہ بھی درود پاک ہے، یہ سیکھا ہم نے دعوت اسلامی کے اندر۔ 5 منٹ صلی اللہ علیہ محمد 313 مرتبہ اچھے انداز میں پڑھ لی۔ صلی اللہ علیہ محمد 6 منٹ سے زیادہ نہیں ہوں گے، 6 منٹ سے زیادہ ہی ہوں گے۔ تسبیح ہونا جیب میں ہمارے، کیا ہو؟ تسبیح ہمارے جیب میں ہو۔ موبائل تو رکھ لیا دنیا کمانے کے لیے، آخرت کمانے کے لیے تسبیح جیب میں رکھی ہم نے؟ تھوڑا غور کر لینا۔ شرم آتی ہے، شرم نہیں آئے، شرم نہیں آئے۔ اے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج عنوان ہے ہمارا، موضوع ہے صحبت کا۔ ہم نے کیسی صحبتیں اپنی ساتھ میں رکھی ہیں، ہماری صحبتیں کیسی ہیں؟ کیا میں مسلمان ہوں تو میرا دوست مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے اور میرا دوست کیسا ہے؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے تھے، بزرگ جو تھے وہ اہل ثروت تھے۔ ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، جب وہ باہر جاتا تو روزانہ ایک بڑا خرچ کیا کرتا۔ اگر آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو ہزاروں روپے خرچ کرتا، ہزاروں روپے خرچ کرتا۔ پیارے پیارے اسلام میں جو روز اپنے شہزادے کو سمجھاتے، بیٹا تو روزوں پہ اتنا خرچ کرتا ہے، کہتے کہ مجھے میرے دوست بہت پسند ہے، میرے دوست مجھے بہت پسند ہے، میری بہت عزت کرتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، تھوڑا انٹرٹین مل جاتا ہے، تھوڑا انجوائمنٹ مل جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ روزانہ سمجھا رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا کچھ پیسوں کی مجھے ضرورت ہے، میں صحبت کی بات کر رہا ہوں، جن سے ہم نے دوستی کی ہے، وہ ہمیں کدھر لے جا رہے ہیں اور وہ ہم سے کون سی چیز کی جب ہم سے وہ محبت چاہتے ہیں، وہ ہم کو کدھر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ جو مطلب بزرگ تھے اپنے شہزادے سے کہنے لگے، بیٹا مجھے آج یوں ایک مثال دیتا چلو آپ کو کہ 50,000 کی ضرورت ہے، بیٹا تھوڑا کل اپنے دوستوں سے لانا۔ کہنے لگے کل کیوں والد محترم، ابھی جاتا ہوں، میرے دوست مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا وہ مجھے دے دیں گے۔ اب یہ دوست جو ہے نا اپنے دوستوں کے پاس گیا، سب خوشامد کرنے لگے، چلو بھائی آ گیا ہے، آ گیا ہے، اب خرچ ہوگا، مزہ آئے گا، انٹرٹینمنٹ ملے گا، انجوائمنٹ ملے گا۔ اپنے دوست کے پاس کہنے لگے، یار 50,000 کی ضرورت ہے، میرے والد محترم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو ایک دوست کہنے لگا، ارے مجھے کچھ دیر پہلے کہتے تو میں تمہیں دے دیتا۔ ایک دوست کہنے لگا، یار ایک فون کر دیتا، ہاں تو میں ہاتھ لیتا، ابھی میں جو ہے نا مطلب فلاں کو دے دیا۔ ہر دوست ایک الگ بہانے سے اسے بتانے لگا کہ مجھے یہ پرابلم ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر گھر پہنچے والد محترم کے پاس، والد صاحب سے کہنے لگے میرے دوستوں نے کہا ہے کہ آج تھوڑا وہ لوگ کے پاس پیسے نہیں تھے، کل دیں گے۔ فلاں دوست نے کہا کہ وہ ابھی 5 منٹ پہلے اگر میں کال کر لیتا تو شاید مجھے پیسے دے دیتا۔ فلاں دوست نے کہا کہ یار ابھی میرے رشتہ دار مجھے پیسے، میں نے اسے دے دیے۔ ہر ایک نہ جانے کسی نہ کسی انداز میں بہانے کرنے لگا۔ اب کہنے لگے ٹھیک ہے، والد صاحب نے بیٹے سے کہا بیٹا ٹھیک ہے، کل لے لینا، کل ان سے لے لینا۔ وہ دوست سمجھنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ کل اس کا انتظام ہو گیا، پھر اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب آیا تو پھر خوشامدی ہوئی، بٹھایا، آیا ہے ماشاءاللہ۔ کہنے لگے کہ یار پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ بولنے لگے کہ یار تو پہلے فون کر دیتا تو کہیں سے کہیں انتظام کر کے آتے، تو میرا دوست ہے، یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، ہم روز بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ صحبت حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ایک نے بہانہ بنایا، دوسرے نے بہانہ بنایا، تیسرے نے بہانہ بنایا، پیسے نہیں ملے۔ گھر واپس ہے، والد صاحب کی خدمت میں بیٹھا، کہنے لگے والد محترم پیسے تو آج بھی نہیں ملے، کل دیں گے اسلام بھائی، میرے دوست کل دیں گے۔ والد محترم نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، کل چلے جانا، آپ کی جو دوستوں کے ساتھ جو صحبت ہے، محبت ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ کل پہنچ گیا، تیسرا دن ہوا۔ اب یہ جب پہنچا اپنے دوستوں کے پاس تو کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی انتظار اب کرنے والا نہیں ہے۔ وہ لڑکا
نگاہیں نیچی کر کے سر لٹکاتے ہوئے اپنے والد محترم کے پاس پہنچا. والد محترم نے اسے بٹھایا, کھلایا, کسی قسم کی تنقید نہیں کی, کسی قسم کی تنقید نہیں کی. کھلانے کے بعد بیٹا کہا بیٹا سو جا. بیٹا سو گیا, بیٹا آرام کرنے لگا. رات کے 2 بجے والد محترم نے اپنے بیٹے کو جگایا, بیٹا چل, بیٹا چل. اور بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادے کو جگایا ہے اور بیٹے کو کہا چل. شہزادے نے کہا والد محترم کہاں جانا ہے؟ کہا چل میرے ساتھ. اب بیٹے کو لے کر گئے, ایک دروازے پر کھٹکا مارا. بیٹے نے کہا یہ تو آپ کے دوست کا دروازہ ہے, اتنی رات کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہنے لگے چل تو صحیح میرے ساتھ. جا کر کھٹکا مارا گیا, اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے جواب دیا کہ میں فلاں بن فلاں, میں فلاں بن فلاں. اب 1 منٹ گئے, 2 منٹ گئے, 3 منٹ گئے, 4 منٹ گئے, 5 منٹ کے بعد دروازہ کھلا. جو باہر ان کے جو دوست سے کہنے لگے اتنی دیر کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے غور کیا کہ رات کے 2:26 ہو رہے ہیں اور تم اتنی رات آئے ہو. پیسوں کو میں نے جمع کیا, جتنے میرے گھر میں پیسے تھے پورے پیسے میں نے اکٹھا کیے اور پیسے لے کر آئے. میرے 2 بیویاں ہیں, میں نے اپنی ایک بیوی کو منوا لیا کہ ہو سکتا ہے اسے عورت کی ضرورت پڑے, میں اسے طلاق دے کر تیرے نکاح میں دے دوں. اللہ اللہ, کیسی صحبت تھی, کیسے اولیاء اکرام وہ تھے. جب وہ آیا بیٹا دیکھتے ہی دنگ رہ گیا کہ کیسا دوست ہے کہ رات کے 2 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی اور جب وہ آ رہا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے. اے میٹھے میٹھے اسلامیوں, کیا میرا کوئی ایسا دوست ہے جس کی میں صحبت اختیار کر رہا ہوں؟ کہیں مجھے وہ دوزخ کی طرف لے کر تو نہیں جا رہا, کہیں میرے وہ خبر کو اندھیرا والا میری خبر کو اندھیری تو نہیں بنا رہا ہے. ارے ذرا غور کریں کہ آپ کا دوست آپ کو یہ کہے کہ اس راستے پر نہ جانا, یہاں پر سانپ بہت ہیں, یہاں پر اژدہے بہت ہیں, یہاں پر بچھو بہت ہیں, تو کیا ہم اس دوست کے اس کہنے پر رک جائیں گے نا کہ یہاں سانپ بھی ہیں, یہاں اژدہے بھی ہیں, یہاں بچھو بھی ہیں؟ اگر یہ دوست کہے کہ یہ سانپ کاٹنے والے نہیں ہیں, اسے پتا ہے کہ یہ سانپ کاٹنے والا ہے, یہ دوست کہے کہ یہ اژدہا کاٹنے والا نہیں ہے, تو آپ مان لے رہے ہیں. وہ دوست کہہ رہا ہے کہ یہ بچھو ہے, کاٹنے والے نہیں ہیں, لیکن وہ دوست آپ کو کہہ رہا ہے کہ کاٹنے والے نہیں ہیں, حقیقت میں وہ سانپ کاٹنے والے ہیں, حقیقت میں وہ جو اژدہا کاٹنے والا ہے, حقیقت میں وہ بچھو کاٹنے والا ہے. اور آپ کا دوست آپ کو اس کی طرف دھکیلتا چلا جا رہا ہے کہ اس کا کیسے دھکیل رہا ہے. کبھی وہ آپ کی شراب کھانے پر لے کر جا رہا ہے, کبھی آپ کے وقت کو کھانے کے لیے گراؤنڈ پر لے کے چلے جا رہا ہے, کبھی آپ کو نماز کے وقت میں, اذان کے وقت وہ آپ کے ساتھ گپ شپ میں اپنے آپ کو لگاتا چلا جا رہا ہے. آپ کو جمعہ کے دن جو صرف 2 رکعت نماز پڑھوا کر باہر نکلوا دے رہا ہے. اے میٹھے میٹھے اسلامیوں, کیا کوئی آپ کا ایسا دوست بھی ہے جو رجب المرجب کے روزے کے لیے ان کے ساتھ کبھی یہ تو کہہ رہا ہے کہ چلو آج سحری اجتماع ہے, سحری اجتماع میں جائیں گے, آج تہجد اجتماع ہے, تہجد اجتماع میں جائیں گے, آج اپنی نگاہوں کو جھکانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے, گناہوں سے بچائیں گے؟ کیا آپ کا کوئی ایسا خاص دوست بھی ہے؟ تھوڑا میں اور آپ غور کر لیں. میری صحبتیں کیسی ہیں, میرے رشتہ داروں کی میں خوب خوش آمدی کرتا ہوں, میں بہت محبت کرتا ہوں. میرے وہ رشتہ دار جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, ان کی ہاں میں ہاں میں کہنے والا ہوں, تو وہ مجھے کس طرف لے کر جا رہے ہیں کبھی میں نے غور کیا؟ ہاں, دعوت اسلامی والے ہیں, اچھی صحبت دینے والے ہیں, اچھی محبت دینے والے ہیں. کبھی ان کو اپنے ساتھ تو رکھیے کہ جب آپ ان کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کے اندر ایک ایسی نیکی کی خوشبو مہکے گی کہ اس سے دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی معطر ہو جائے گی. احیاء العلوم میں سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت انسان کے ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے کے الگ الگ بکسے ہوں گے. ہر بکسے کو جب کھولا جائے گا تو ایک گھنٹے کا الگ الگ بکسا ہوگا. 31 منٹ کسی نے اچھے کام کیے ہوں گے, اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہوں گے, اسے ایک ایسی خوشبو مہکے گی کہ سارا محشر میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے کہنے لگیں گے کہ یہ کون خوش نصیب ہے جس کے بکس کھلنے کی بنیاد پر سارے کا سارے محشر کے اندر جتنے لوگ کھڑے ہوں گے وہ خوش ہو جائیں گے, یہ کیسی خوشبو معطر ہو رہی ہے. اور ایسے ایک اور بکس کو 1 گھنٹے کا کھولا جائے گا, اگر اس میں رضا الہی والا وہ گھنٹہ نہیں ہوگا تو اس میں سے ایک ایسی جنم تب خطرناک بدبو نکلے گی کہ سارے محشر سے لوگ کہیں گے کہ ایسی کیسی خطرناک بدبو نکل رہی ہے جس سے ہم یہاں پر کھڑے ہونے میں ہمیں دشواری آ رہی ہے. اے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, تو آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ خود کو ایک اچھی صحبت دینے کے لیے
جو آج آپ نیت کر رہے ہیں کہ مجھے اچھا بننا ہے، نیک بننا ہے، تو اب نیک بننے کے لیے کیا چاہیے؟ صحبت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور کیسوں کی اچھا سوچنے سے سب اچھے ہو جائیں گے کیا؟ صرف سوچنے سے اچھے ہو جائیں گے؟ صحبتوں کی ضرورت ہے۔ 3 دن کے مدنی قافلے، 7 دن کا نماز کورس، 63 دن کا کورس، 1 ماہ کا اعتکاف، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آنا، یہ آپ کو اچھی صحبتوں سے نوازے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا 63 دن کا کورس فروری کے اندر چنئی میں 63 دن کا کورس ہونے والا ہے۔ اس میں کوئی اسلامی ایسے ہیں جو اس میں آئیں گے 63 دن کے کورس میں، 63 ڈیز، ماشاءاللہ۔ اور کوئی اسلامی بھائی 63 دن کے کورس میں، ماشاءاللہ۔ اور کوئی اسلامی بھائی 5 تاریخ سے 1 ماہ کا قافلہ سفر ہونے والا ہے کوئی اسلامی بھائی 1 ماہ کے قافلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، بہترین صحبتیں لے کر آئیں۔ جب آپ اس قافلوں کے اندر، اس کورسز کے اندر جائیں گے نا، تو آپ لوہا نہیں رہیں گے بلکہ مغناطیس بن جائیں گے۔ کیا بنیں گے آپ؟ آئرن جو ہوتا ہے نا، جا کے میگنیٹ کو چپکتا ہے، جب آپ میگنیٹ بنیں گے نا، ہاں، آپ جب مغناطیس بنیں گے نا تو لوہا آپ سے چپکے گا۔ تو اپنے آپ کو میگنیٹ بنانا ہے تو دعوت اسلامی کے ان قافلوں کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں۔ جو آپ کی نیتیں بار بار بدل جایا کرتی ہیں نا، تو ان نیتوں کو استقامت ملے گی۔ اچھی صحبتوں سے نیتوں کے اندر استقامت ملا کرتی ہے۔ ایک اسلام بھائی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو گئے، بہت اچھی سوچ والے تھے، دور اندیشی ان کے پاس تھی، کس کو کب کیسی دعوت دینا ہے انہیں پتا تھا۔ 1-2 دوست اس کے خاص تھے، وہ ان کے پاس گیا، بیٹھ کر بات چیت چل رہی تھی، اس کی زبان کے اندر خفل مدینہ تھا، خاموش ہو گیا تھا، دنیاوی باتوں سے بچنے والا تھا، وہ فضول گوئی سے بچنے کی اس نے نیت کی تھی، اپنے آپ کو تیار کیا تھا کورسز کے ذریعے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دوست بات چیت کرے، جیسے ہی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسلامی بھائی اٹھ گیا۔ دوست کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ بولے نماز کو جا رہا ہوں۔ یہ نماز کو چلے گئے۔ 2 دن 3 دن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا، اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر، اٹھ جاتے۔ ایک دن 2-3 دوست کے بجائے ایک ہی دوست تھا، کہنے لگا یار ہم کو نماز کی دعوت نہیں دیتے ہو یار آپ، تو بولے چلو نا نماز کو، چلے۔ اس نے صرف کہنا تھا، صحبت ملی۔ ذرا غور کریں، یہ نماز کو جا رہا ہے اور اس کی نماز کی اور اس کی روحانیت ایسی مضبوط ہو گئی تھی کہ اس کے دل کے اندر اس کی روحانیت اترنا شروع ہو چکی تھی۔ اب وہ سامنے سے کہہ رہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز کو چلوں، کہنے لگے چلے نماز کو۔ یاد رکھیں کہ جس نے ان سے کہا کہ میں بھی نماز کو چلوں گا، وہ کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھا تھا۔ وقت عصر کی نماز کا تھا، نماز پڑھے، نماز پڑھ کر جب باہر نکلے تو مبلغ دعوت اسلامی ارشاد فرماتا ہے کہ مزہ آیا، کہنے لگا یار اتنا مزہ تو کبھی نہیں آیا زندگی میں۔ ارے رب سے رشتہ ہوا تھا نا، جس نے ساری دنیا کو بنایا نا، اللہ کا ذکر اس کے دل کے اندر جب اترا تو ایسا اس کے دل کے اندر مزہ آئی کہ اسے نماز سے محبت ہو گئی۔ اور جب یہ ایک تھے تو ایک سے بھلے 2 ہو گئے، اب دونوں مل کر نماز کو جاتے۔ آج الحمدللہ دعوت اسلامی کی بہترین ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار ہے۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ایسی صحبتیں اختیار کریں جو آپ کو نماز کی طرف لے کر جا رہے ہیں، نیکی کی دعوت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، 1 ماہ کے قافلے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ کو عالم بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ کو حافظ بنانے کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ کا قرآن صحیح نہیں تھا تو قرآن پڑھانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے یا الہ العالمین ہمیں 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ صف اول میں پڑھنے والا بنا دے، مدنی قافلے کا مسافر بنا دے، والدین کی عزت کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین جو بیان میں جس قسم کی غلطیاں اسے معاف فرما دے۔ سب مل کے پڑھے ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے